والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنه اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك۔ تاخیر کی وجہ آتے وقت کال آ گئی ایک جماعتی کی، اس نے کچھ لیٹ کروا دیا۔ خیر الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ویٹ کیا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں تاخیر سے پہنچنے کے لیے۔ لوگ بری فال لیتے ہیں، یہ صرف آج کی بات نہیں، پہلے بھی یہی روٹین ہوتی تھی، پہلے بھی یہ عادت لوگوں کی ہوتی تھی، کسی چیز سے اچھی فال لینا، کسی چیز سے بری فال لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی قوم نے بری فال لی۔ انطاکیہ بستی کی طرف 3 آنے والے رسولوں کو بھی لوگوں نے کہا تھا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ اگر تم تینوں اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں، اگر تم نے دین پہنچانا نہ چھوڑا تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ کیوں رجم کرو گے؟ ضرورت یہ ہے کہ انا تطیرنا بکم، جب سے تم آئے ہو رحمت کی بارش برسنا بھی رک گئی ہے۔ حالانکہ رحمت کی بارش نبیوں کے آنے سے نہیں رکتی، رحمت کی بارش نبیوں کے آنے سے برستی تو ہے، بند نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کہا گیا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب قوم کو کوئی بھلا پہنچتا تو قالوا لنا هذه، کہتے یہ ہمارا حق تھا۔ مثال کے طور پر بھوکے تھے، اللہ نے ان کے لیے من سلوے کا انتظام کر دیا، تو جب من سلوہ ملا تو شکر کرنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا لنا هذه، یہ تو ہمارا حق بنتا تھا۔ دھوپ میں تنگ تھے، اللہ سے رحمت کی بارش مانگے، اللہ سے رحمت کی بادل مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر رحمت کے بادل بھیج دیے، سایہ کر دیا۔ اب شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور نبی کی برکت سے یہ فائدہ پہنچا۔ نہیں، وہ کہتے تھے قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ تو ہمارا حق بنتا تھا، یہ تو ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے پانی کے چل نکلے، تو کہنے لگے لنا هذه، یہ تو ہمارا حق بنتا تھا۔ اس میں کیا شکر گزاری کی بات، کوئی شکریہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا ان کا نظریہ تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اگر ان کو کوئی پریشانی پہنچتی، تکلیف پہنچتی تو بری فال لیتے موسیٰ علیہ السلام کے بارے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو نہیں آیا تھا، ہم فرعون کے غلام صحیح، لیکن ایک آرام کی زندگی گزار رہے تھے، غلامیت تو کرتے تھے، لیکن یہ ظلم اور تشدد نہیں تھا جو آپ کے آنے کی وجہ سے شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر جب فرعون کو دی گئی، نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا تخت الٹے گا، تو اس نے حکم دیا کہ ان کے پیدا ہونے والے جتنا بھی بیٹے ہوں مذکر اولاد قتل کر دو، اور جو ان کی عورتیں ہیں ان کو زندہ چھوڑو اور اپنی نوکرانی اور باندیاں بناؤ۔ تو نہیں تھا، ہمارے بچے محفوظ تھے، جب سے تیرے آنے کی خبر سنی گئی تو اس وقت سے ہمارے بیٹوں کو قتل کرنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہ نحوست ہے، نعوذ باللہ، نبی کو کہتے ہیں تیری وجہ سے نحوست ہمیں چمٹ گئی۔ جب تو ہمارے پاس رسول بن کے آیا، رسول بننے کے بعد فرعون کا ظلم ہمارے اوپر بڑھ گیا، ہمارے اوپر مزید اس نے ظلم شروع کر دیے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو نہ آتا تو یہ ظلم ہمارے ساتھ نہ ہوتے۔ ان تصبہم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اور کہتے تھے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں نحوست پہنچی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا انما طائرہم عند اللہ، ان کی نحوست اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ نحوست نبی کی وجہ سے نہیں آتی۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں صبح کوئی آدمی مل جائے تو کہتے ہیں جی منحوس مل گیا ہے، ساری دہاڑی برباد۔
حالانکہ نحوست کوئی بندہ نہیں ہوتا، نحوست ہوتے گناہ۔ بندے کی وجہ سے ساری دہاڑی مردار نہیں ہو سکتی، بلکہ برکت دے تو اللہ دے، اگر برکت نہ ملے تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم خطا کر چکے ہیں جس کی سزا ہمیں مل رہی ہوگی۔ ایک والد کی اولاد نافرمان ہو گئی، اس نے سوچا کہ میں اپنے ماں باپ کی تو عزت کرتا تھا، میرے بچے میرے نافرمان کیوں؟ سوچ سوچ کے کہتا ہے شاید کہیں میں نے ان کو لقمہ حرام کھلایا ہوگا جو مجھے یاد نہیں، اس وجہ سے شاید میرے بچے میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ یعنی غلطی کی نسبت اپنی طرف، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ غلطی کی نسبت دوسرے کی طرف بری فال۔ صبح دکاندار کہتا ہے کہ گاہک خالی لوٹ گیا تو سارے دن گاہک خالی پلٹتے رہیں گے، حالانکہ یہ تصور بھی بری فال والا ہے۔ جو یہ تصور کہتا ہے کہ صبح ادھار والا گاہک آ گیا تو سارا دن ادھار چلتا رہے گا، یہ تصور بھی باطل ہے، شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ، پوری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے ایک ذرے کے برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، وہی پہنچے گا جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ تمہاری کوشش سے، کاوش سے کسی کو خیر نہیں پہنچ سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، اگر یہ ساری دنیا مل کر آپ کو نقصان دینا چاہے ذرے برابر نقصان نہیں دے سکتی، وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا۔ اور وَالْخَيْرُ كُلُّهُ إِلَيْكَ، ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر مثال کے طور پر بندہ بیمار ہو گیا تو بیماری اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں آتی، لیکن نسبت کرنا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا بے ادبی ہے۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، انعام ایک خوبی ہے اللہ تو نے کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کا راستہ نہ دکھا جن پر غضب کیا گیا، گمراہ ہو گئے۔ اب جملہ تو یوں بنتا تھا کہ اللہ ان کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے غضب کیا، عذاب کیا، جن کو تو نے گمراہ کیا، نہیں۔ بشر لیس الیک، شر کی نسبت اللہ کی طرف کیوں؟ شر کی نسبت ہمارے گناہوں کی کوئی شامت ہوگی، ہماری کوتاہی ہوگی۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا نقصان نہیں دے سکتی۔ اور ایمان کی شرائط میں، ارکان ایمان میں ایک رکن ہے کہ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اللہ کی تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کی تقدیر آپ کے حق میں خیر ہو تب بھی ایمان لے آئیں، شر ہو تب بھی ایمان لے آئیں۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، خوشی ہے، ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا۔ شر اگر آپ کو پہنچے تب بھی ایمان ہے کہ ہماری تقدیر میں تھا۔ مثلا کوئی بندہ فوت ہو جائے، اگر کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی تکلیف اور پریشانی میں بندہ چلا جائے تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ ڈکیٹی، اللہ ہر کسی کی حفاظت فرمائے، چوری ہو جائے، ڈکیٹی ہو جائے، جو تیری تقدیر میں نہیں وہ کیسے مل سکتا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اچھا جملہ کہہ رہا تھا، مجھے پسند آیا۔ جس کی بائک چوری ہو گئی تھی وہ بڑا پریشان تھا، دوسرا بھائی کہتا ہے دیکھو تیری تقدیر میں یہ نہیں تھا، ظاہر ہے وہ تو نہیں رہ سکتا تھا، اس نے نقصان ہونا تھا، لیکن یہ تو دیکھ اللہ نے تیروں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ روڈ پر ڈکیٹ آتے، تیرے کان کے اوپر گن رکھتے اور گندی گالیاں دیتے، تھپڑ مار کے تیرے سے گاڑی چھین لیتے، وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ باقی گاڑی تو تیری تقدیر میں جتنا دن تھا فائدہ تو اٹھا چکا ہے، اب تو تیری تقدیر میں یہ نہیں تھی تو اس سے فائدہ جتنا اٹھانا تھا اٹھا چکا ہے، اب نہیں تھی۔ تو ہمارا تقدیر پر جب ایمان ہوگا تو ہمارا غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ بچے سے گلاس گر گیا، پیالہ گر گیا، ٹوٹ گیا، غصہ آ گیا گھر والوں کو کہ تو نے کیوں توڑا ہے۔ جب ہمارا تقدیر پر ایمان ہوگا اس وقت ہم سوچیں گے کہ اس پیالے نے تو ٹوٹنا ہی تھا، غصہ نہیں آئے گا۔ ہاں بچے کو چھوڑ دینا ہے نہیں، اس کی تو تربیت کرنی ہے، اس کو تربیت کریں لیکن نارمل انداز میں۔ جذبات تب آتے ہیں جب ہم اپنے عقیدے میں کمزوری رکھتے ہیں۔
تیرے عقیدے میں نفع لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، نقصان لکھا ہے وہ پہنچے گا، لیکن مہینے نحوست نہیں ہوتے، بندے نحوست نہیں ہوتے، دن نحوست نہیں ہوتے۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے دور میں شوال کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تزوج ابھی میرے سے شادی کی فی شوال، شوال میں، اور یعنی نکاح کیا۔ نکاح کے بعد پھر جب میری رخصتی ہوئی تب بھی شوال کا مہینہ تھا۔ 3 سال پہلے نکاح ہوا تب بھی شوال، 3 سال بعد میری رخصتی ہوئی تب بھی شوال۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت تھی، اس کی مثال دکھائیں۔ جب مسجد نبوی کے صحن میں سوڈانی حبشی ایک نیزہ بازی کی گیم کھیل رہے تھے اور یہ مشق تھی جنگ کی تیاری کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء نے فرمایا دیکھنا چاہتی ہے؟ جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں پیارے پیغمبر کے کندھے اور سر گردن مبارک کے درمیان اپنی آنکھیں رکھ کے وہاں دیکھ رہی تھی، تو میں دیکھتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پوچھا حسبو کہ کافی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھا حسبو کہ کافی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اصل میں میری ضرورت پوری ہو چکی تھی، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا تھا۔ اب نہیں کہنے کی وجہ یہ تھی کہ میں پرکھنا چاہتی تھی پیغمبر میری مانتے ہیں یا اپنی مانتے ہیں، میری محبت آپ کے دل میں کتنا ہے۔ تو جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹی، پیارے پیغمبر نے ان کو زبردستی منع نہیں کیا۔ حد درجہ محبت تھی، حد درجہ محبت، لیکن شوال کا مہینہ ثابت ہوا منحوس نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں۔ سفر کے مہینے کو نحوست کہنے والے اصل میں تو اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں بدھ کا دن منحوس ہے، بدھ کا دن بھی منحوس نہیں، نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ مثال کے طور پر شام کے بعد گھر جھاڑو نہ لگائیں تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ گھر جھاڑو لگانے سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب و غریب ہمارے نظریات۔ گاڑی کے نیچے جوتا لٹکا دیا، نظر بد سے بچ جائے گی، یہ بچا سکتی ہے۔ اتنا کوٹھی بنا کے اوپر دیگچی رکھ دی کہ یہ نقصان سے بچائے گی۔ نقصان سے بچانے والا، نفع پہنچانے والا ایک اللہ ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ نظریہ اور عقیدہ بنایا وہ غلط ہے۔ اصل میں ان دنوں کو کس نے بھیجا، مہینوں کو کس نے بھیجا؟ جس اللہ نے بھیجا ہے۔ تم کہتے ہو یہ نحوست ہیں، گویا کہ اللہ نحوست بھیج رہا ہے، یہ تو طعنہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَقَالُوا مَهْمَ تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا۔ قوم کے بدبخت لوگ کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام جب بھی تو ہمارے پاس کوئی معجزہ نشانی لے آتا ہے تو کہتا ہے یہ معجزہ۔ مثال ڈنڈا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا، ہاتھ گریبان سے نکالتے وہ چاندی کی طرح چمکنے لگ جاتا، یہ معجزہ۔ لیکن قوم بدبخت جو لوگ تھے وہ کہتے تھے لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تو اس کے ذریعے ہم پر جادو چلانا چاہتا ہے۔ فَمَا نَحْنُ بِكَ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کی قوم پر ارسلنا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان مختلف قسم کے ان کے اوپر مسلط ہوئے، وَالْجَرَادَ، طوفانوں سے بچے تو اللہ نے ان کے اوپر ٹڈی بھیج دی، مکڑی بھیج دی، ٹڈی کا عذاب ان کے اوپر اللہ نے بھیج دیا۔ کھانا کھا رہے ہیں اوپر ٹڈی گر رہی ہے، پانی پی رہے ہیں اس کے اندر بھی یہی کیفیت۔ آخر کار قوم تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتی ہے کہ مہربانی کریں، اللہ سے درخواست کریں اللہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، پھر نافرمان۔ اللہ فرماتے پھر میں نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، بَلْقُمَّلَ، جوئیں، یہ سر میں جو جوئیں ہوتی ہیں یہ جوئیں، کھانے کے اندر جوئیں، سالن کے اندر جوئیں، پانی کے اندر جوئیں، بستر کے اندر جوئیں، اور جسم کو کاٹتی ہیں جوئیں۔ آخر کار جب تنگ ہوئے تو مجبور ہو کر انہوں نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام دعا کریں اللہ ہٹا دے، ہم ایمان لائیں گے۔ عذاب تو ٹل گیا لیکن عذاب نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے پھر اور عذاب بھیج دیا، وَالزَّفَادِعَ، مینڈک، مینڈک ان کے اوپر بطور عذاب۔ چھابی سے وہ کپڑا ہٹاتے، روٹی کے برتن میں، سالن کے برتن میں دیکھتے مینڈک بیٹھا ہے، روٹی کے اوپر دیکھتے مینڈک بیٹھا ہے، بستر پر سونے جاتے مینڈک۔
حتیٰ کہ جہاں بھی جاتے مینڈک ہی مینڈک اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ آخر کار انہوں نے درخواست کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں اللہ عذاب ٹالے، ٹل گیا عذاب، یہ پھر منکر ہو گئے، پھر اللہ نے عذاب بھیجا والدم، خون کا عذاب۔ تو ہر چیز کے اندر خون ہی خون۔ پانی کنویں سے نکالتے بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ پانی ہوتا، وہ نافرمان کہتے ہمیں دو ہمیں دو، تو جب وہ پکڑتے ہاتھ میں آتے ہی پانی خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ ان کے اوپر خون کا عذاب مسلط ہوا۔ آخر کار وہ اپنی ڈھٹائی پہ رہے، ظلم اور نافرمانی پہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے تو آیات مفصلات، یہ واضح کھلی ہوئی نشانی ان کو دکھائی گئی، لیکن قوم نہ مانی تو فاستکبروا، وہ متکبر ہیں، وکانوا قوم مجرمین، وہ مجرم قوم ہیں، یہ ان کا جرم تھا تو انہوں نے عذاب پایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں، اللہ کے ساتھ اگر وعدہ کریں تو اس کو وفا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔